اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو. لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں. جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے. آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے اپنے سے نیچے والے شخص کو دیکھو. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنے لگ جاؤ تو تم اس کو شمار نہیں کر سکو گے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس چیز کی تمنا کرو نہ کرو کہ جس چیز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. یعنی کسی کے پاس بہت عظیم چیز ہے اور کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے تو اس دوسرے کو اس کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اگر میرے حق میں بہتر ہو تو وہ مجھے مل جائے. آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو گے. اس آیت کریمہ میں سب سے اہم اور بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَ اللَّهِ. نعمت یہ سنگولر ہے، واحد ہے، مفرد ہے، ایک ہے. اس کی جمع آتی ہے نعمتیں. تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، بلکہ کہا ایک نعمت کو اگر شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو نہیں کر پاؤ گے. تو سوچئے اگر نعمتیں ہو تو کہاں سے شمار کر پائیں گے؟ شمار ہی نہیں کر سکتے ہم. ایک نعمت اللہ نے ہماری آنکھوں میں روشنی دی ہے. آپ ذرا جا کے اس سے پوچھئے جو بار بار ڈاکٹر کے چکر لگا رہا ہے اور پریشان ہے وہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف ایک نعمت نہیں ہے، کئی نعمتوں کا مجموعہ ہے، اور میں اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی عظیم نعمت ہے. تو ایک ہی نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، یعنی اس کی عظمت کو تم شمار کر ہی نہیں سکتے، اتنی عظیم نعمت ہے. اور دوسرا حکم یہ ہوا کہ ایک کے پاس کم ہے دوسرے کے پاس زیادہ ہے، تو جس کے پاس کم ہے وہ دوسرے کے بعد جو ہے اس کی تمنا نہ کرے کہ یار وہ اتنا مالدار ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے، وہ اتنا صحت مند ہے، اس کی ہائٹ اتنی اچھی ہے، کاش کے. تمنا کرنا ایک اپنی جگہ ہے، لیکن کہا گیا کہ تم یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ جو چیز اللہ نے تم کو دی ہے وہی تمہارے لیے بہتر تھا. ورنہ ہوگا کیا کہ اس تمنا کے چکر میں آپ اپنی زندگی کو اجیرن کر لیں گے. پھر تمنا کرنے سے تو وہی منع کیا گیا، لیکن تمنا کرنے سے آپ اپنی زندگی جہنم بنا لیں گے. آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو کم مال دیا ہے اپنے پڑوسی کے مقابلے میں وہ آپ کے لیے بہتر ہے، بس اس کو آپ مان لیں. اب بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ ہمیشہ غریب ہی رہے، اور مطلب اسی پر راضی رہے کہ میں غریب ہی رہنا چاہتا ہوں اور آگے نہ بڑھے، ترقی نہ کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ترقی کے لیے تمام تر کوششیں کرے، اس کے باوجود اگر اسے ہاتھ نہ آئے تو یہ سمجھ جائے یہی میرے لیے بہتر ہے بس. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محنت کرتے ہیں ترقی کے لیے اور نہیں کر پاتے تو روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ یار میں کب سے پریشان ہوں لیکن میں وہ ترقی نہیں کر پا رہا ہوں جو میرے دوست نے ترقی کی ہے، اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں جو میرا دوست جو پہنچ گیا ہے. آپ کے لیے یہی مناسب تھا، اللہ نے آپ کو اسی میں دیا ہے. بس اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ بندہ نعمت کے نہ ملنے پر شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. کہ نعمت نہیں ملی تو صبر کر لیا اور نعمت ملی تو شکریہ ادا کیا. تو ہم جسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نعمتوں میں پھل رہا ہے، اس کا ایک سب سے بڑا عیب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نعمتوں میں ہے لیکن اب اس سے جا کر ملو کہ بھائی کیا حال ہے، میں تو تم کو دیکھ دیکھ کے اشش کرتا ہوں. ہم پیچھے سے جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ کیا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، مال و دولت، خوبصورتی، ہر چیز دی ہے. لیکن جب تم اس سے الگ سے انٹرویو لو تو پتہ چلے گا سب سے زیادہ غمگین وہی ہے، وہ ہمیشہ روتا ملے گا آپ کو.
اور جب وہ اپنے عیوب بتائے گا کہ مجھ کو یہ مسئلے ہیں، مجھ کو یہ مسئلے ہیں، تب آپ کو جا کر پتہ چلے گا کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہتر ہے۔ اس کے پاس 4 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بینک بیلنس ہے، لیکن جب اندر جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ سب قرضے کا ہے، سب لون کا لیا ہوا ہے، اور آپ کے پاس جتنا ہے وہ خود کا ہے، کتنا ہے صرف سر چھپتا ہے۔ اور وہ کروڑ پتی صاحب جو ہے وہ ان کا سر بھی نہیں چھپتا، ان کا سر چھپتا ہے، ان کو منہ بھی چھپانا پڑتا ہے، کیونکہ لیا اتنا ہے نا آزو بازو سے۔ آپ کا صرف سر چھپتا ہے، ان کو منہ بھی چھپانے کے لیے دوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ مت دیکھو کہ کسی کے اندر کتنا کمال ہے تو میں بھی، یار آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے، آپ کو اگر اس کی طرح چاہیے تو آپ تمنا کرو، لیکن اگر اس سے اچھا چاہیے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کمال یہ ہے کہ ہم اگر شکریہ ادا کر لیں رب تبارک و تعالیٰ کا، مالک جس حال میں تمہیں رکھا ہے، اللہ بے پناہ احسان ہے تیرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ دے گا جو آپ سوچ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے نزدیک۔ لیکن ہم اپنی سوچ کے حساب سے مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہے دنیاوی اعتبار سے، جو تم سے نیچے ہے اس کو دیکھو، دنیاوی اعتبار سے جو تم سے نیچے ہے اس کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور دنیاوی اعتبار سے جو تم سے اوپر ہے اس کو مت دیکھو۔ کیوں ایسا کرنا ہے؟ فرمایا گیا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو بہت ممکن ہے کہ جب تم بڑوں کو دیکھو گے اور چھوٹوں کو نہیں دیکھو گے تو بہت ممکن ہے کہ تم اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے لگو گے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تم کو دیا ہے وہ ایک نعمت ہے، ایک غریب کی نظام ہے۔ ایک غریب آدمی آپ کو دیکھتا تو کہتا ہے کیا دیا ہے اس کا، لیکن آپ اپنے سے زیادہ امیر کو جب دیکھتے تو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ آج اتنے سال ہو گئے جہاں کی وہیں کھڑے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ جہاں کا وہیں کھڑا رہنا بھی تو نعمت ہے۔ کتنے تو گر گئے، بہہ گئے، تم کھڑے تو ہو۔ ہر اینگل سے بندے کو پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ ایک بندہ بھیک مانگ رہا ہے، اس کے پیر بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ شخص اس کے پاس گئے تو کہا کہ بھائی کس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ اس کی ہم بیان کر رہے ہو، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، اب کون سی بات رہے گی کہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اللہ نے ہاتھ بھی لے لیا، پیر بھی لے لیا، اور سب سے عظیم نعمت زبان دی جس سے اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس کا ذکر مجھ سے روکا نہیں، اب اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ اب آپ سوچو گے یا تو کیا ذکر کرنے سے اور اللہ کی ہم بیان کرنے سے اس کو ہاتھ پیر مل گئے؟ ہاتھ پیر اس کو جانے کے بعد پتہ چلا یہ تو کچھ نہیں ہے۔ سب سے اہم تو یہ کہ اللہ کا قرب مل گیا، اللہ سے قریب ہو گیا، یہ سب سے اہم ہے۔ یعنی آپ ذرا سوچیے، جس کے ہاتھ پیر ہیں وہ پھانسی لگا رہا ہے، اور جس کے ہاتھ پیر نہیں ہے دوسروں کو حوصلہ دے رہا ہے کہ اللہ عظیم ہے، اس کی ہم بیان کرو۔ عجیب نہیں لگ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ پیر سلامت ہے، سب کچھ ہے، چھوٹی سی بات کو لے کر پھانسی لے رہا ہے، اور جس کے ہاتھ پیر نہیں ہے، چل نہیں پا رہا ہے، دوسروں کے سہارے چل رہا ہے، وہ 50 سال کا ہے، ابھی تک جی رہا ہے، اور وہ 20 سال میں ہی چلے گئے۔ بتائیے کیسے فرق سمجھ میں آیا؟ سیدھا سیدھا تصور کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے۔ جس کے پاس سب کچھ تھا اس نے اپنے سے اوپر والے کو دیکھا اور سوچا کہ میں تو کنگال ہوں، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اپنے سے نیچے والوں کے دیکھا تو کہا کہ میں تو بہت ماندہ ہوں، اللہ نے بہت نوازا ہے، اور وہ خوشحالی سے جی رہا ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کہتا آپ کے نظر میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جب میں نیچے دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھنا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم اپنے سے اوپر والے کو کب دیکھتے ہیں؟ تب جب کہ ہماری صحبت بڑوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ چائے پینا، یہ جب ہمارا مشغلہ بن جاتا ہے تب یہ سوچ ہمارے درمیان پیدا ہوتی ہے، اور یہ خناس بن جاتی ہے ذہن میں، اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کب ہم اپنے سوچ کو بدل دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مجال، کوئی میدان ایسا نہیں رکھا جہاں اپنے ماننے والے کو تنہا چھوڑ دیا، ہر جگہ رہنمائی آپ کو ملے گی۔
ہر جگہ رہے. یہ دین ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو؟ یہ دین ہے؟ یہ تو دنیا میں تم کو خوش رکھنے کا فارمولہ ہے نا. تو یہ دین میں کیسے بتایا جا رہا ہے؟ دین کو اگر آپ نے آنکھ بند کر مان لیا تو یہ دین آپ کو دنیا کی بھی راہ دکھائے گا, وہاں پر بھی رہنمائی کرے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. آپ یہ سوال مت کرو کہ 2 سجدے کیوں ہیں, 1 رکوع کیوں ہے. آپ صرف کرو. رکوع ایسے کیوں ہوتا ہے, ایسے کیوں نہیں ہوتا ہے, ہاتھ باندھ کے کیوں, ہاتھ چھوڑ کے ہو. آپ یہ سوال چھوڑ کر صرف کرنے لگ جاؤ. دنیا کے جتنے معاملات اٹکے ہوئے ہیں وہ سب وہ نکال لے گا. وہ سب بتائے گا آپ کو کھانا کیسے کھانا ہے, استنجا کیسے کرنا ہے, شادی کیسے ہوگی, ہر چیز بتائے گا, جبکہ اس کا عبادت سے لینا دینا نہیں. لیکن اسلام کی بتانے پر اگر آپ نے اس کو مانا اور اس کو کیا تو آپ کی زندگی تو سنور جائے گی. اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی بدولت آپ کو ثواب بھی ملے گا. ثواب بھی مل رہا ہے, آپ کی دنیا بھی سنور رہی. بس شرط کیا ہے؟ جو اسلام بتائے آنکھ بند کر کے مانے. اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقل الدخول علی الاغنیاء, مالداروں کے پاس کم جایا کرو, ان کے پاس کم بیٹھا کرو. فإنه أحرى ألا تزدروا نعم الله عز وجل, تو بہت ممکن ہے, بہت قریب ہے کہ تم اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو تم چھوٹا سمجھنے لگو گے, حقیر سمجھنے لگو گے. اب آپ کے دماغ میں یہی آئے گا کہ کوئی کروڑ پتی ہے تو اس کے پاس مت بیٹھو. نہیں, آپ سے جو بڑا ہے نا وہ آپ کے لیے کروڑ پتی ہے. آپ سے جو بڑا ہے, سب سے بڑے کو مت ڈھونڈیے. جو آپ سے بڑا ہے, جس کو دیکھ کر آپ کو لالچ آتی ہے کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا, وہ آپ کے لیے بڑا ہے. بس ہم سوچتے ہیں کہ پوری سوسائٹی کے لیے سب سے زیادہ مالدار ہے, اس کے پاس نہیں بیٹھنا ہے. نہیں, بلکہ آپ جس کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار میں تو کچھ کیا ہی نہیں, یا میرے پاس جو ہے وہ کم ہے, اتنے چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں, گاڑی بھی ایک ہی ہے. وہ دیکھو میرا دوست 5 گاڑیاں, امی کی الگ ہے, ابا کی الگ ہے, بہن کی الگ ہے, بھائی کی الگ ہے, اور ہماری ایک ہی گاڑی بھی سب چل رہے ہیں. لیکن آپ نیچے والے کو دیکھیے کہ جو بیچارہ بس سٹینڈ پہ کھڑے ہو کے 2 گھنٹے بس کا انتظار کرتا ہے, جب جا کے بس آتی ہے ہو جاتا ہے وہ. اور ایسے ہی اس کے گھر کے لیڈیز بھی کرتے ہیں, جینٹس بھی کرتے ہیں. اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گاڑی دی ہے جس سے آپ کا کام بنتا ہے, لیکن آپ کو 4 گاڑی میں پریشان ہے. تھوڑا سا نیچے اتر کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا لوگ بسوں کا, ٹیکسی کا انتظار کر رہے ہیں, اور آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑا. تو یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ جو سب سے زیادہ مالدار ہے اس سے دور بھاگو, کیونکہ وہ جو مالدار ہے نا اس سے اوپر بھی مالدار بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک قوی سے اوپر قوی اللہ نے رکھا ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں اینڈ ہوئے, سب سے آخری ہے. ہر ایک کے اوپر اللہ نے ایک کو رکھا ہے. حضرت ابن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحت الاغنیاء فلم ارى احدا اکثر ہما منی, کہ میں مالداروں کے ساتھ جب بیٹھا ہوں, جب بھی بیٹھا ہوں, ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں, تو مجھے اپنے سے زیادہ کوئی غمگین نظر ہی نہیں آیا. مالداروں کے پاس بیٹھنے پر مجھے اپنے سے زیادہ کوئی غمگین نظر نہیں آیا. وجہ کیا تھی کہ جب بھی ان کی گاڑی دیکھتا تھا تو سوچتا تھا ان میں سے اچھی گاڑی ہے. ان کے کپڑے دیکھتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ مجھ سے اچھا کپڑا وہ لوگ پہنتے ہیں. بس یہی دیکھ دیکھ کر میں پریشان رہتا اور غمگین ہوتا تھا. تو غم کی وجہ یہ تھی کہ میں اتنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ گیا کہ ہمیشہ پریشان رہا. یعنی آپ ایک دوسری جماعت کا بچہ اگر 10ویں اور 12ویں والے کے ساتھ بیٹھے اور ان کا کمپٹیٹر بن جائے تو اس کی تو نیند حرام ہو جائے گی کہ وہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گا. اس کو سمجھایا جائے کہ آپ دوسری کا حساب کریے, ہم 10ویں 12ویں کا حساب کیوں کر رہے ہیں, آٹومیٹک سب کچھ لائن پر آ جائے گا. بس ایسی ہماری زندگی میں بھی ہے. جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ ہماری کیپیسٹی کے حساب سے دیا ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہم کو بھی تو مالدار ہو جانا چاہیے. ارے بھائی, آپ کے پاس 10,000 آتا ہے تو آپ کو رات میں نیند نہیں آ رہی. ابھی 10 لاکھ دے دیا جائے تو پتہ چلا کہ کہیں ہاسپٹل میں جمع ہے, اٹیک آ گیا, راشا کی بیماری ہو گئی. تو یہ آپ کی طبیعت کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. خالق کائنات ہے, وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنا جھیل سکتا ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی بھی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ جھیل نہ سکے. جتنا وہ جھیل سکتا ہے اتنا ہی ہم دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں ایسا کرتا. ارے بڑے لوگوں نے تمنا کی کہ میرے پاس ہوگا نا تو میں مسجد بناؤں گا, مدرسے بناؤں گا. وہ ابھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے دیا
تو اپنے گھر بنانے سے فرصت نہیں ملی ان کو. وہ 2 سال سے اپنا گھر ہی بنا رہے ہیں. ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ یار مسجد بنانے کا ارادہ کیا تھا میں نے یاد کیا تھا کہ میں کچھ دین کی راہ میں کچھ خرچ کروں گا. تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھیے, جو اپنے کو نہیں ملا ہے وہ اپنا نہیں تھا, اور جو اپنے کو ملا ہے وہی اپنا تھا. ختم. سمپل سا قاعدہ, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ہم پوری زندگی خراب کر لیتے ہیں, نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذھب فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے کنارہ کشی کر لو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام کاج چھوڑ دو, مطلب یہ آپ جو محنت کرتے ہیں کریے, لیکن لالچ کے چکر میں نہ پڑیے کہ یار اس کو بیوقوف بنا کر میں اتنا کما لوں گا, اس سے اتنا کھینچ سکتا ہوں میں. آپ دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کریے, دنیا میں رہ کر دنیا کی لالچ نہ رکھیے. تو کیا ہوگا پتہ ہے اس کا نتیجہ؟ یحبک اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. اب دنیا کا بنانے والا تو وہی ہے, جب وہ محبت فرمائے گا تو جس دنیا سے تم بھاگ رہے تھے وہی دنیا تمہارے پیروں میں ڈال دے گا. وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ, اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے تم کنارہ کشی اختیار کر لو, یعنی اس میں لالچ مت کرو. کوئی ہے آپ کا دوست ہے, بیٹھنے والا ہے, جس کے پاس بہت اچھا گوگل ہے, تو آپ نے دیکھا تو سوچا کہ یار مانگ لوں کسی دن جانے کے لیے, جیکٹ دے تھی, یا تو بولے کہ ابو کبھی شملہ منالی جانا ہوا تو اس سے مانگ لوں گا, وہی نیت کر لی. آپ اس کو نیت مت کرو, یہ سوچ لو کہ میں نہیں لوں گا, اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. ہوگا کیا نتیجہ؟ فرمایا یحبک الناس, سب لوگ تم سے پیار کریں گے. یہ نتیجہ ہے. دیکھیے آپ اپنے سرکل میں جو دوست کسی سے نہیں مانگتا ہے نا, تو وہ نہ بھی مانگے نا تو لوگ بولیں گے کہاں جا رہے ہو, بلا لے جاؤ ہماری گاڑی لے جاؤ. وہ پتہ ہے کہ لے گا نہیں, لیکن لوگ اس کے سامنے رکھیں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی ساتھ میسج کر دیں گے, تو ایسے لوگ کو لوگ دیکھ کے ہی دور سے نکل جاتے ہیں. تو کہا کہ اگر دنیا کے مال سے دوری کرو گے, دنیا سے دوری کرو گے, اللہ محبت کرے گا. اور اگر لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے اس سے دوری کرو گے تو لوگ تم سے محبت کریں گے. سمپل سا قاعدہ ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں, بہت ہی عظیم حدیث ہے, غور سے سننے والی بات ہے. فرماتے ہیں لقد رأیت 70 من اصحاب الصفہ ما منہم رجل علیہ رداء. فرماتے ہیں کہ میں نے 400 اصحاب صفہ تھے تقریباً. کتنے؟ 400 اصحاب صفہ. ایک اوٹا تھا, اس اوٹے پر کچھ صحابہ اکرام, 400 صحابہ اکرام رہتے تھے, فقراء صحابہ. کسی کو صدقہ دینا ہوتا تو ان صحابہ اکرام کو دے دیا کرتے تھے, وہی وہ کھاتے تھے اور دن رات دین کی پڑھائی کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے. یہ صحابہ میں کون کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ابو ذر غفاری, صہیب رومی, عظیم صحابہ اکرام. یہ انہی لوگوں میں سے, اصحاب صفہ میں سے. اتنے عظیم صحابہ ہے کہ ان کا زیادہ تر رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا, صرف دین پڑھتے تھے. اب ان کے بارے میں سنیے کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں ان 400 میں سے میں نے 70 صحابہ کو میں نے دیکھا, ان 70 میں سے کسی کے پاس چادر نہیں تھی. اوپر ہوتا ہے نا, ایک اوپر جو احرام پہنتے, ایک اوپر پہنتے, ایک نیچے. تو اوپر والے کو کیا کہتے ہیں؟ چادر, اور نیچے والے کو ازار کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ 70 تو ایسے تھے میں نے دیکھا کسی کے پاس چادر نہیں تھی, چادر تھی ہی نہیں, صرف ازار تھی. یا پھر ایک کپڑا ہوتا تھا جو گردن سے باندھ لیتے تھے اور نیچے تک اس کو چھوڑ دیتے تھے, جیسے جبے کی طرح. آج جو جبہ ہم پہنتے تو وہ اوپر گردن پہ باندھ لیتے تھے اور نیچے چھوڑ دیتے. اور وہ کپڑا کہاں تک پہنچتا تھا پتہ ہے؟ یہ لیگ ہے نا, لیگ, ہاف لیگ تک پہنچتا تھا, گھٹنے سے تھوڑا نیچے بس. یعنی رکوع کرے تو پورا گھٹنے سے اوپر آ جائے گا, بس اتنا ہی کپڑا ان کے پاس ہوتا تھا. اور جب وہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے, کہیں بیٹھتے, تو پورا کپڑا ہاتھ سے جمع کر کے بیٹھتے تھے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے, شرمگاہ نہ دکھ جائے. یہ کون ہے؟ اصحاب صفہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی. یہ فرماتے ہیں 70 اصحاب صفہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس حال میں تھے.
لیکن کبھی بھی ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یار ہم تو دن رات دین کی خدمت کرتے ہیں لیکن آج ہمارا حال یہ ہے. ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ کچھ نہیں ملا ہے، دین ملا ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہے. وہ یہی کہتے تھے کچھ نہیں ملا ہے نا، دین تو ملا ہے، بس اس سے بڑی کیا نعمت ہے. یہ چادر، یہ کپڑا، یہ شرٹ، یہ پینٹ، یہ کچھ دن رہے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر واپس وہی چادر آئی گی اور اسی چادر میں لپیٹ کے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. تو وہ کہتے تھے جب چادر ہی میں جانا ہے تو چادر میں رہنے میں کیا آ رہی ہے. یہ سوچ تھی ان لوگوں کی. یعنی اتنی غربت، آپ ذرا سوچئے، اتنی اگر غربت ہو تو آدمی تو رو رو کے مر جائے گا. ہم لوگ جیسے لوگ، ہم تو رو رو کے مر جائیں گے کہ یار آج کھانے کو نہیں، کپڑا نہیں ہے. کھانے کا چھوڑیے، کپڑا ہی نہیں ہے. مگر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے، مل گیا تو ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. خوش رہتے تھے. تو وہ زیادہ خوش نصیب انسان ہے جو روڈ پر چل چل کر چیزیں بیچتا ہے، لیکن جب اس سے پوچھو کیا حال ہے، الحمدللہ، کرم ہے مولا. اور وہ سب سے بد نصیب ہے جو شو روم میں اے سی میں بیٹھا ہوا ہے اور جب اس کا غلہ کھولیں گے تو 4 لاکھ ایسی کیش پڑا ملے گا. اس سے پوچھو کہ سیٹ کیا حال ہے، سب مندہ ہے، کیا بتائیں. بونی نہیں ہوئی، بسم اللہ نہیں ہوئی. بسم اللہ، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اس کو. ان کی بسم اللہ نہیں ہو رہی ہے، یہ ناشکری ہے. ارے آج نہیں ملا ہے، جب پچھلے دن ملا تو اس کا کب شکریہ ادا کرو گے؟ تو ذرا اس کانچ کے پاس سے جو پردہ ہے اس کو ہٹا کر ذرا دیکھو کہ باہر بھی لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ٹوپی بغیر لگی ہوئی ہے، اور آپ اے سی میں بیٹھ کے آپ کی نماز کا پتہ نہیں. اور اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو 4 کی جگہ 5 رکعت ہو جا رہی ہے، کیونکہ ٹینشن اتنا ہے کہ مال نکلا ابھی تک پہنچا نہیں. تو نماز کے اوپر جب دنیا غالب ہوگی تو کہاں سے نماز ہوگی؟ کبھی دنیا کے اوپر نماز غالب نہیں ہوئی ہے. کیا سیٹ، کیا بات ہے آپ کو، ارے بولو نماز کا ٹائم ہو گیا تو اسی لیے ہم نے گننے میں گڑبڑ کر دی. ایسا کبھی نہیں ہوگا. گننے کے ٹائم، سمجھ رہے ہیں، جب آفس میں بیٹھیں گے سب کو تاکید ہو جائے گی، کوئی آواز نہیں کرے گا کیونکہ میں اس وقت پیسہ گننے کے لیے جا رہا ہوں. کٹوری میں پانی بھر کے رکھ دے تاکہ بیچ میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو. اور جب قرآن کی بات آئے گی تو قرآن تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی کہیں بیٹھ کے لوگ آواز کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ سمجھنا تو ہے نہیں، خالی پیپر گننا ہے کہ کتنے ہوئے. 28واں روزہ ہے تو 29واں پارہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. تو جیسی ہماری پرائیورٹی ہے اسی طرح ہم خوش ہیں. تو جو دین کے اندر خوش ہے نا، وہ کمی کے اندر بھی خوش رہے گا. جو دین کو پرائیورٹی دے گا تو وہ سوچے گا دنیا کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دین تو ہے ہمارے پاس. یہ ان کی سوچ تھی کہ اتنی غریبی کے باوجود بھی یہ شان سے رہتے تھے اور ہمیشہ نیچے دیکھتے تھے. اب میں آپ ذرا سوچے کہ اتنی غربت ہو، اب وہ نیچے کہاں دیکھیں گے؟ وہ ان سے کوئی فقیر تھا نہیں، وہ ان سے کوئی فقیر نہیں تھا، لیکن وہ کہاں دیکھتے ہوں گے؟ وہ یہی دیکھتے ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں کم سے کم یہ تو دیا ہے، اگر یہ نہیں دیتا تو کہاں جاتے. سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بس آپ جو پریشان ہیں سوچ کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کے کم اور زیادہ ہونے سے پریشان نہیں ہے، سوچ سے پریشان ہے. بس آپ محنت کریں، دعائیں کریں، اللہ کو دینا ہوگا دے گا، لیکن اس کو لے کر پریشان ہونا یہ دینداری نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے. دیندار انسان پریشان نہیں رہتا ہے. امام احمد اپنی مسند میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں، حارثہ بن مغرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور جب میں وہاں گیا تو کچھ دیر بیٹھا اور وہاں پر بیٹھنے کے بعد ان کا کفن لایا گیا. یہ صحابہ کا معاملہ ہی الگ تھا کہ زندگی میں کفن کی تیاری کر لیتے تھے. یہ ایسا نہیں کہ میرے جانے کے بعد میرا بیٹا دیکھ لے گا. وہ کہتے تھے کہ سب کچھ بیٹا دیکھ لے گا، کفن ہم دیکھ لیں گے، قبر ہم دیکھ لیں گے. تو ان کا کفن جب لایا گیا تو اب دیکھیے، کفن دیکھنے کے بعد تو آدمی سوچتا ہے نا کفن سے نیچے کیا چیز ہوگی، کفن اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، کیا ہوگا. لیکن وہ حضرت خباب بن ارت راوی فرماتے ہیں کہ کفن کو دیکھ کر رونے لگے. وہ کیوں رو رہے تھے پتہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کفن کو دیکھ کر رونے لگے. کہا کہ ایک زمانہ تھا جب اسٹارٹنگ اسلام کا تھا، یہ بھی صحابی ہیں، لیکن اسٹارٹنگ تھا، بدر کی جب جنگ ہوئی ہے، احد کی جب جنگ ہوئی ہے، اس وقت جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. ان کو کفن دینے کے لیے کفن نہیں تھا.
ایک چادر تھی، اتنی چھوٹی چادر تھی، پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا. تو پھر پیر کی طرف ارد گرد گھاس کو رکھا گیا اور سر کو ڈھانک دیے. ایک کہہ کے رونے لگے. وہ بولے ہم لوگ تو مالدار ہیں، ہمارے پاس کفن ہے. وہ کیا کہتے تھے کہ میں مالدار کیوں ہوں؟ کیونکہ میرے پاس کفن ہے. اور ہم رو رہے اس بات پر کہ میرے پاس صرف کفن ہی کا پیسہ بچا. کہاں ہے مالداری بتائیے آپ؟ وہ ان صحابی کو دیکھ کر رو رہے تھے کہ جن کے پاس کفن کم تھا. ہم اس صحابی کو دیکھ کے رو رہے ہیں کہ جن کے پاس صرف کفن ہی تھا اور کچھ نہیں تھا. پھر وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہم بہت برے حال سے گزر رہے تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کوئی کہتا کہ حضور بھوکا ہوں تو کہتے تھے کہ میں بھی پتھر باندھا ہوں. سید بھی ایسا کہ خود پتھر باندھے. تو سبق منہ سے زیادہ، زبان سے زیادہ عملی طور پہ دینا ضروری تھا. اس نے فرمایا کہ میں بھی 2 دن سے بھوکا ہوں. یہ دور سے وہ گزرے اور بڑے بڑے روم اور فارس کو دھول چٹا دیتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ مرنے سے ڈرتے نہیں تھے. اور ہم ہر روز مرنے سے ڈرتے ہیں اور جینے سے ہمیں ڈر نہیں لگتا. اور وہ جینے سے ڈرتے تھے کہ زیادہ جئیں گے تو زیادہ گناہ ہوگا. اور ہم وہ دوا ڈھونڈ رہے جو دوا کھانے کے بعد ہم امر ہو جائیں، مرے ہی نہ، کوئی بیماری نہ ہو. اینٹی بائیوٹک، ہر بیماری کی دوا. ریسرچ پہ ریسرچ چل رہی ہے کیسے انسان 80 سال کا ہو جائے، 70 سال کا ہو جائے. ریسرچ چل رہی ہے اس پر. لیکن یہ نہیں سوچ رہا ہے بندہ کہ یار 20 سال جیوں لیکن شان سے جیوں. یہ نہیں سوچ پا رہا ہے. 70 سال ٹینشن میں جی رہا ہے. لیکن آسانی والی زندگی نہیں ہے، خوشحالی والی زندگی نہیں ہے. تو اسی لیے انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. جب تک وہ نیچے والے کو دیکھ رہا ہے اس وقت تک ہی وہ خوش ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. اسے یہ سوچنا چاہیے جس بیوی کو تم چھوڑنا چاہ رہے ہو بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے. وہ ترس رہے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے اور تم ہو کہ تم بیوی کو طلاق دینا چاہ رہے. بہت سارے لوگ جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنے کام سے، جاب سے ناراض ہے کہ یہ کوئی جاب ہے، یہ پر انم کیا مل رہا ہے ہم لوگوں کو، یہ تو زکوٰۃ مل رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہے. کام چھوڑنے سے پہلے سوچ لو جس کام کو تم ٹھکرا رہے ہو اس کام کے لیے کئی بے روزگار لوگ تمنا کرتے ہیں بلکہ خواب دیکھتے ہیں کاش یہ کام اس کو ملتا. تو اپنے کسی بھی کام کو چھوٹا سمجھنے سے پہلے یہ سوچو ہم سے جو نیچے ہیں وہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ان کی تمنا ہے کاش کہ میں ایسا ہوتا، پر ہم اس کو ٹھکرا رہے ہیں. تو کسی بھی کام کو ٹھکرانے سے پہلے یہ سوچو یہ کام نہیں ہے، یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اس وقت ہم اللہ کی نعمت کے سمندر میں گلے تک ڈوبے ہوئے ہیں الحمدللہ. لیکن یقین مانیے اللہ نے گلے تک ہی اس لیے ڈبایا تاکہ زبان چلتی رہے. لیکن اس زبان پر بجائے اس کے کہ ہم شکریہ ادا کریں ہم شکوہ کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ شکریہ ادا کریں، اور اگر مل جائے تو شکریہ، نہ ملے تو صبر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں ہے کہ مولا کریم ہمیں ہر حال میں خوش رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، دین متین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جو کچھ درس میں بیان ہوا اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما، اس کا اجر جزیل ہم سب کو عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.